نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر اس قدر انعامات ہیں، اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر قدم پر، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں اور اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کتنا بھی فقیر ہے، کتنا بھی غریب ہے، کتنا ہی لاچار و محتاج ہے، لیکن اس کو سانس آ رہی ہے تو یہ سانس اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اندر سے سانس کو کھینچ لیں اور کسی کے اندر سے سانس کی طاقت ختم کر دیں تو دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت نہیں ہے جو اس کے اندر دوبارہ سانس کی طاقت لوٹا سکے اور اسے 2 سانس لینے کی مہلت دے سکے۔ تو اس لیے ہر چیز کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، ہر بسنے والے جاندار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ احسانات ہیں، اور جن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھی جائیں اور اللہ کی عبادتیں کی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ کے احسانات تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم اپنی امت کے اوپر کوئی کم نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ شروع ہی سے معصوم تھے، آپ نہ کسی کا حق مارتے تھے، نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے، نہ کبھی اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا اور رسول بنا کر کے مبعوث کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ بھی دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معافی کا پروانہ دے دیا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، ذرا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کے اور راتوں کو لمبی نمازیں پڑھ کر کے اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا ڈالتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوشری ڈال دی جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کھینچا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ کی آخری حد تک یہی کوشش تھی اور یہی چاہت تھی کہ کسی طرح ہر شخص اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا بندہ بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا، آپ طائف میں گئے، وہاں لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ اللہ نے اس غم کو بھلانے کے لیے اور انسانوں کی دی ہوئی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے آپ آسمان پر بلا لیا، اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج میں جب آپ عرش پر پہنچے ہیں تو اللہ کی تعریف کی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی۔ تو آپ نے جب اللہ کی تعریف کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا ہے، السلام علیک ایہا النبی۔ فرشتوں نے بھی ساتھ میں سلام ملایا ہے، السلام علینا۔ تو قربان جائیے میرے محبوب اور میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں، اور فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے نیک بندے بھی اور میری امت کے نیک لوگ بھی اس سلام کے اندر شامل ہو جائیں۔ چنانچہ رہتی دنیا تک کے لیے جب تشہد پڑھا جائے گا، جب اتحیات پڑھی جائے گی تو اس میں نیک بندوں پر بھی سلامتی ہوتی رہے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں جو بخشائے ہیں، جن پر اللہ کے بے پناہ انعامات ہیں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر تڑپ رہے ہیں، اس قدر پریشان ہیں۔
اور اس نبی کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں، تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائے۔ انسان بہت سی عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن کسی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی شریک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ بھی اس میں بندے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں کہ ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو درود و سلام بھیجنے میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی بندوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ درود کے بارے میں اگر مسئلے کے تعلق سے بات کی جائے تو چونکہ قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو درود بھیجو، تو اس لیے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو درود بھیجنا فرض ہے۔ اور ہر مجلس کے اندر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، تو اس میں پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ درود کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، کیونکہ اصول یہی ہے کہ اگر ایک نیکی کرتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ اس کا دگنا عطا کرے گا۔ تو اگر کسی نے ایک مرتبہ درود بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر بڑی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہا۔ خود نبی علیہ السلام جو دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، جو مومنوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، درود نہ بھیجنے والے کے بارے میں بد دعا دیتے ہیں، کیونکہ وہ امت کے لیے پریشان رہے، امت کے لیے سفارش کرتے رہے، امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو کیا امتی کا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے؟ پھر جبریل علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص درود کی کثرت کرے اور درود پڑھے۔ درود کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ سب سے بہتر درود تو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے درود نقل کیے گئے ہیں۔ اگر آپ درود پڑھنا چاہیں تو چھوٹا درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، یا یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یعنی اس طرح درود پڑھیں، یہ ہلکا درود ہے اور آسان درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اس درود کو آپ اپنے معمولات کے اندر شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کریں۔ سب باتوں کے بعد یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی درود کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، رحمت کی دعائیں کرو۔ کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر درود لگاؤ۔ تو اس لیے اس جہالت اور حماقت سے لوگوں کو نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجنا چاہیے، بدعتوں سے نکل کر سنت کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سنتوں پر